قائد علی بن ابی جی آپ کنٹینیو کریں۔ مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں ہم قریش کے سقے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے، ہاں وہ پانی بھرنے والا سقہ کہلاتا ہے، قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجمعین نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو بوڑھے عرب تھے، انہوں نے جب لوکیشن بتا دی کہ مکہ کا قافلہ فلاں جگہ پر پہنچا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مہاجرین کا نام بتایا، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان تینوں کو وہاں پہ روانہ کیا، ایگزیکٹلی اس جگہ پہ جہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے مکی لشکر، اور وہاں پہ ان کو نا 2 غلام نظر آئے، جو مکی لشکر کے 2 غلام تھے، جو کیا ورڈ آیا تھا، سقا نا، جو پانی کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ مشکیزے میں پانی بھرے تھے، تو ان کو یہ دونوں جو ہے لے کر آ گئے مدینہ کا لشکر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو ان 2 غلاموں کو وہاں پر لے کر آ گئے وہ تینوں۔ تو اور اس وقت جو ہے نماز کی حالت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو ہے انہوں نے ان سے دریافت کرنا شروع کیا کہ کیا پوچھنا شروع کیا تھا کہ اس لشکر کے بارے میں، مکی لشکر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جو ہے، سوری میں تھوڑا مس کر گئی ہوں، قوم کوئی جواب قریش پسند سے نہ، ہو یا ابو سفیان سے ہو؟ اچھا ہاں یہ پوچھا تھا، صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کس سے ہیں، ابو قریش سفیان میں۔ کے آدمی ہو تم یا قریش سے آئے؟ انہوں نے پھر یہ جواب، انہوں نے کہا ہم قریش کے، اچھا انہوں نے پھر کہا کہ ہم قریش کے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کو یہ جواب پسند نہیں آیا ان لوگوں کو، تو پھر انہوں نے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابو سفیان کا ہی بولیں گے، کیونکہ ابو سفیان کا ہی ٹارگٹ لے کے چلے تھے نا وہاں سے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ توقع کر رہے تھے کہ ابو سفیان کے بولیں گے، نہیں انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے ہیں، تو ان کا یہ جھوٹ بول رہے، تو ان کی پٹائی کرتی نا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک نماز کی حالت میں تھے۔ پھر جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا، تو پھر ان کو پسند نہیں آیا کہ اس طرح سے کیوں انہوں نے جو ہے پٹائی کی۔ اب جب پٹائی کی نا ان کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم، اچھا بھائی ہم ابو سفیان کے ہی آدمی ہیں، کہ جیسے انسان بولتے ہیں نا اپنی بچت کرنے کے لیے کہ چلو کچھ بھی بول کے جان تو چھڑاؤ، تو انہوں نے کہا ابو سفیان، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب پہلے بول رہے تھے تو سچ بول رہے تھے، یہ واقعی قریش کے ہی لوگ ہیں۔ صحیح، اچھا یہی آگے لاسٹ میں لکھا ہے نا، رسول اللہ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ صحیح۔ اچھا کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو یہاں سے کنٹینیو کر سکتا ہے جی، چلیں جزاک اللہ بشانتی جی۔ یہ نیا پیراگراف ہے؟ بالکل، پیج کے ٹاپ سے سٹارٹ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو تم لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہے؟ انہوں نے کہا
ربیہ کے دونوں صاحبزادے اتبا اور شیبہ ہیں، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلہ، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں غلاموں سے پھر دریافت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش کے متعلق بتاؤ کہ قافلے کی کیا ڈیٹیلز ہے جو ان کا لشکر آیا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو لوکیشن بتائی ان دونوں غلام نے کہ وہاں پہ جو ایک ٹیلا یعنی مٹی کا پہاڑ ٹائپ کا جو دکھائی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ہمارا قافلہ ہے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ٹوٹل کتنے لوگ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کتنے اونٹ آئے ہیں ساتھ میں نا، تاکہ اس سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ اتنے اونٹ آئے ہیں، تو یعنی کہ ایک اونٹ کے اوپر کتنے لوگ جو ہے اپنا کھانا پینا اور سواری وہ ساری چیزیں اندازہ لگا رہے تھے وہ نا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ 9 یا 10 اونٹ ہے، تو اس پہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ 900 سے 1000 کے بیچ میں لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوکیشن کا پوچھا، پھر نمبر آف پیپل کا پوچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ ایگزیکٹلی کون کون لوگ آئے ہیں۔ تو مطلب اور معززین قریش میں سے کون کون لوگ آئے ہیں ان کا پوچھا۔ تو پھر انہوں نے سارے یہ نام بتایا، بالکل جو ٹاپ آف دا لسٹ لوگ تھے نا وہاں کے مکہ کے، ان سب کے بہت بڑے بڑے نام سارے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر ان کو بتایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، یعنی کہ سب کے سب پوری فل ایک کیٹیگری فوج بالکل ریڈی ہوئی ہوئی ہے ان کی، اور سب کے سب ادھر آ گئے۔ صحیح ہے، یہاں پہ کسی کو کچھ اگر ایڈ کرنا ہے تو پلیز کریے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ باران رحمت کا نزول۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اچھا، اب دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی دور تھے، سوچنے کی بات ہے، بالکل ذرا سے تو ڈسٹینس پہ تھے جو مسلمان تھے، اور جو یہ جو مشرکین مکہ جو آئے ہوئے تھے، ابو جہل کا جو لشکر تھا، بالکل ذرا سے ڈسٹینس پہ تھے۔ اور تو اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور وہ موسلا دھار بارش کی طرح سے بالکل برسی ان کے اوپر جو مشرکین مکہ تھے، اور مسلمانوں پر فوار کے جیسے نہیں ہوتا ایک سہانی سی جیسے بارش ہوتی ہے اس طرح کر کے برسی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا۔ میرے خیال سے شیطان کی گندگی یعنی کہ جو دل میں جو وسوسے شیطان ڈال رہا ہوتا ہے اور کمزور بنا رہا ہوتا ہے انسان کو، میرے خیال سے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ان سے نا، مسلمانوں سے۔ اور دوسرا ایک بارش کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ جو میرے خیال سے اگر میں صحیح بول رہی ہوں، جو مٹی تھی نا وہاں پہ وہ بہت پھسلنے والی مٹی نہیں ہوتی جیسے ریگستان کی، تو وہ میرے خیال سے اس طرح تھی، تو جب بارش ہوئی تو ذرا مٹی جیسے سخت ہو جاتی ہے نا کہ پاؤں اس پہ جمنے لگ جاتے ہیں، تو ضروری تھا نا کہ آپ اسٹیبل ہو کے کھڑے تو ہو پاؤ اس جگہ پہ۔ تو وہ پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ جگہ بڑی جو ہے فرم ہو گئی کہ اب آپ اس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، پاؤں جم گئے، ورنہ اس سے پہلے ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ اور لیکن مشرکین مکہ کا جو ایریا تھا میرے خیال سے وہ تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے جو زمین تھی وہ اتنی فیزیبل نہیں رہی کھڑے رہنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا تھوڑی سی پھسلنے والی یا کچھ اس طرح کی کچھ ہو گئی تھی۔ اگر یہاں پہ میں نے کوئی ہاں، چیز مقصد یہ ہے نا کہ ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بارش کی، موسلادھار مطلب نا بہت تیز، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زمین خراب ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، سلپری بھی ہوگی اور پانی بھر جائے گا۔ اور ان کی زمین پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فوار کی طرح بالکل لائٹ جو ڈالتے ہیں جس سے بہت اسٹرانگ ہو جائے تاکہ پاؤں جم کے کھڑا ہو سکے انسان۔ تو جی، اللہ کیونکہ تعالیٰ کی ریت طرف سے نعمت، یہ نعمت تھی، اس سے اور حالات اچھے ہوئے، اور پھر وہ نہانے دھونے کا جو کام ہوتا ہے نا کہ جیسے فریش ہو جاتا ہے ہلکے پانی سے آدمی نے وہ شاور کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گندگی اور سختی جو دل کے اندر تھی، تھوڑا بہت ڈر خوف اور بزدلی، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنلی اس بھی اور کے انٹرنلی بھی پانی سے، دونوں طرح سے ان کو نا۔ جی جی، ہاں، کوئی اور بھی کچھ کہنا دونوں چاہ رہے دور ہیں تو کر پلیز دیا۔ جی کچھ جی، میں کہیے یہی کہہ گا۔ رہی تھی کہ ریت جو ہے وہ جب تک ڈرائی ہوتی ہے تو اس پہ چلنا ناممکن ہو رہا ہوتا ہے نا،
مشکل ہوتا ہے نا کہ انسان کا پاؤں اندر دھنستا ہے، لیکن جب ہلکی سی فوار آئی تو وہ ایک اسٹیبل ہو گیا، جس پہ قدم رکھنا آسان ہو گیا اس میں۔ صحیح۔ سسٹر میمونہ بھی کچھ کہہ رہی تھی؟ جی جی، کفار جی کی طرف مٹی تھی اور مسلمانوں کی طرف ریت تھی، تو بارش نے مٹی کو اچھا، کیچڑ بنا دیا اور ریت کو انہوں نے اس کو مضبوط بنا دیا جس پہ پاؤں ٹھہر سکتا تھا۔ یعنی کہ یہ اللہ کیچڑ تعالیٰ کیچڑ کی- جیسا ہو جاتا ہے نا، کہ اس طرح ہاں، میرے خیال سے ان کی طرف ہو گیا ہوگا نا، بارش ہوتی ہے مشرقین تو کی طرف۔ کیچڑ بن جاتا ہے، وہ پھسلن آ جاتی ہے، ریت پہ بارش ہوتی ہے، ریت اسٹیبل ہو جاتی ہے، وہ جسٹ لائک سڑک سی بن جاتی ہے، اس پہ پاؤں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اور اللہ کتنا، تعالیٰ نے جی 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 بولیے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اشارتن کنایان بتا دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں، اور آپ نے جنگ کی طرف زبردست بات، بالکل صحیح، بالکل یہ بات ہم نے بہت باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اور کرو، انسان صرف سوچے اور کرے تو اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں نشانیاں بالکل سامنے آ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرے جی شاعر پہ، آیات پہ، ان سب چیزوں پہ غور کرے انسان تو باقی، اور یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ بھی تو بتایا گیا کہ اتنے ذرا سے ڈسٹینس پر تھے، ادھر بارش ایسی ہو رہی ہے اتنی تیز اور یہاں پہ پھوار پڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ ہم لوگ اپنی عقل لڑا رہے ہوتے ہیں نا، ایسا کیسے پاسبل ہے بھائی، ایک ہی ایریا میں تھے، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنی تیز بارش، وہاں تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ایک ایک فیٹ کے فاصلے پر بھی اگر کوئی زمین ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں اسے ایک فیٹ پہ تیز ہو سکتی ہے، اس ایک فیٹ پہ ہلکی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ پہ اس یہ کانفیڈینس ہمیں رکھنا چاہیے، یہ ٹرسٹ رکھنا چاہیے، یہ توکل ہونا چاہیے لیول، کہ بھائی جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس توکل کے ساتھ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا ہم لوگ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ضرور رسپونڈ کرتے ہیں، دل میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اپنے جی اوپر وہ نہیں توکل کرنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ کریں گے، ہم یہ اسٹریٹجی بنائیں گے، ہم ایسے سوچیں گے تو ویسے ہوگا، ویسے نہیں کریں گے تو ویسے ہوگا۔ وہ سب ٹھیک ہے، اسٹریٹجی بنانا بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو مین چیز ہے وہ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چیز پاسبل ہی نہیں لگتی وہ پاسبل کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو بس کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے وہ چیز۔ یہ جب اللہ تعالیٰ پہ کانفیڈینس ہوتا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو نا۔ تو یہ جو بارش والی بات ہے بڑا مجھے ہٹ کی تھی کہ واقعی اتنے سے ڈسٹینس پہ اتنا زیادہ فرق۔ صحیح ہے، آگے بڑھیں میں حال سے، یا کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے ریڈ جی، کرتے ہیں۔ اہم فوجی مراکز کی طرف سے اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے، اور اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے جی اور پیش انہیں ہوا۔ پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ اچھا اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پھر ایکٹیویٹ کیا کہ چلے اب سب ہم لوگ ادھر چلتے ہیں، بدر کے چشمے پر وہاں اس کے قریب پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ مشرکین وہ والی جگہ پکڑ لیں جہاں پر جو یہ مین چشمہ تھا، کیونکہ بہت امپورٹنس تھی نا وہاں پہ، تو بہت ہی مشکل سے پانی اویلیبل ہوتا تھا نا ان ایریاز میں، تو اس کو ہم سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیں، وہ جو چشمے والا ایریا ہے۔ تو پھر وہاں پر جب وہ لوگ نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پرٹیکولر پلیس سلیکٹ کی تو اس پہ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم اس پرٹیکولر پلیس پر جہاں ہم پہنچے یہاں پر کھڑے ہوں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یا پھر یہ کوئی جنگی حکمت عملی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیجن لیا؟ تو پھر
انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم نہیں آیا ابھی اس پلیس کا، یہ جنگی حکمت عملی ہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر، انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس جگہ پر مطلب مزید آگے بڑھیں اور اس جگہ پر ہم جو ہے پلیس ہو جائے جہاں پہ چشمہ ہے نا، مین چشمہ جہاں پہ بہ رہا ہے، اور باقی جتنے بھی چشمے ہیں یا کنویں ہیں آس پاس ان سب کو ہم پاٹ دیں، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا اس کو بھر دیں کچھ سامان وغیرہ ڈال کے، تاکہ بس وہ جو ہے وہ یوز نہ کر سکے جو مشرکین مکہ ہیں. تو ان کو پانی کی فراہمی ان کی یعنی کہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو بھی پانی کا جو مین چشمہ ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہم اسی جگہ پر ہوں تاکہ ہمیں پانی ملتا رہے لیکن مشرکین کو نہ مل سکے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آیا یہ مشورہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے، اور پھر وہ لشکر کو لے کر اسی پرٹیکولر پلیس پہ چلے گئے جہاں پہ مین چشمہ بہ رہا تھا. اور کوئی یہاں پہ کچھ اور وہاں پہ ایک حوض بنا دیا، جیسے ایک ریزروائر ٹائپ ہوتا ہے نا پانی کا، وہ بنا لیا، اور باقی جتنے بھی چشمے تھے ان کو بند کر دیا تاکہ ان کو مشرکین کو جو ہے پرابلم فیس ہو. اور کوئی یہاں پہ کچھ ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ چلیں آگے چلتے ہیں. مرکز قیادت. صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں. چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے. اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے. اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں. در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں. اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے. اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا. وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے. اچھا اب یہ جو بھی پڑھ ہے لیتے بتا ہیں، رہے اس ہیں، کو پورا ختم کر دیں بات چلے کو. ایسے کریں. جی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا. پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری فوجوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا. اچھا اس کو ایکسپلینیشن سٹارٹ ہوگی لیکن میرے خیال سے یہ پوری نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر ہم لوگ اس کو کل ہی اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ تقریباً صرف 1 ہی منٹ رہ گیا اتنا. صحیح ہے، تو کل ان شاء اللہ پھر ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کر لیں گے. چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.